یہ جو سامنے لال اینٹوں والا بنگلہ ہے نا، وہاں رہتے ہیں فارس غازی۔ مکسی میاں نے اپنے لان میں کھڑے ہو کر ہاتھ کے اشارے سے اپنی نئی کرایہ دار دوشیزاؤں سے سامنے والے گھر کے لوگوں کا تعارف کروانا ضروری سمجھا تھا۔ ہائے ہائے اللہ، نمرا احمد والے فارس غازی! اپنا سرخ ریشمی دوپٹہ جھلاتی انشراح کے لب حیرت سے واہ ہوئے۔ جی نہیں، تقریباً 65 سالہ مکسی میاں نے اپنے گول بڑے سے چشمے میں سے اسے خاصا گھور کر دیکھا تھا۔ یہ فارس اور غازی دو الگ الگ انسان ہیں۔ فارس چچا اور غازی اس کا اکلوتا ناہنجار بھتیجا، دونوں چھڑے چھانٹ کنوارے ہیں، اس لیے سوچا آپ سے تذکرہ کر لیا جائے۔ بچے اچھے ہیں، آپ بھی کنواری ہیں، اگر شادی بیاہ کا ارادہ ہے تو مجھے بتائیں، میرا اپنا میرج بیورو ہے۔ مکسی میاں سیدھے ہی مدعے پر آئے۔ جی نہیں، ہمیں بس رہنے کے لیے گھر چاہیے تھا، جو ہمیں مل گیا ہے، آپ کا بہت شکریہ، پھر ملاقات ہوگی۔ ہانیہ نے مکسی میاں کو صاف جواب دے کر وہاں سے اجازت طلب کرتے ساتھ ہی انشراح کا ہاتھ تھاما اور دونوں دھپ دھپ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر اپنے پورشن میں چلی آئیں۔ وہ آج ہی یہاں شفٹ ہوئی تھیں۔ وہ دونوں بہنیں تھیں، ابا بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، جبکہ اماں کا انتقال حالیہ کچھ عرصے قبل ہوا تھا۔ بھائی کوئی تھا نہیں، عزیز و اقارب یوں بھی ایسے موقعوں پر منہ موڑ ہی لیا کرتے ہیں، سو دونوں پرانا محلہ چھوڑ کر شہر کے تقریباً پوش علاقے میں شفٹ ہو گئی تھیں۔ ہانیہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک کالج میں لیکچرار کے فرائض انجام دے رہی تھی، جبکہ انشراح ابھی گریجویٹ ہوئی تھی اور ساتھ ہی ایک چھوٹے سے NGO میں پارٹ ٹائم جاب بھی کر لی تھی۔ ہانیہ کی انکم سے اچھا خاصا گزارا ہو رہا تھا، مگر انشراح کو بھی فارغ بیٹھنا گوارا نہیں تھا، اس لیے وہ بھی اپنی سی کوشش کر رہی تھی۔ آپ ہی ویسے مکسی میاں کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہے تھے، 28 سال کی ہو جائیں گی آپ، اس دفعہ آپ شادی کا کیا ارادہ ہے؟ مان جائے نا، ہماری زندگی میں ڈھول کے تھاپ گونجے، چوڑیوں کی کھنک، مہندی کی خوشبو مہکے گی۔ انشراح نے وہی ٹاپک چھیڑا جو اماں اور اس کا ہمیشہ سے فیورٹ رہا تھا۔ بڑا شوق ہو رہا ہے تمہیں، کہو تو تمہارے ہاتھ ہی نہ پیلے کر دوں۔ ہانیہ نے جھاڑو سنبھالتے ہوئے اس پر ہی چوٹ کی۔ واللہ مجھے اپنے ہاتھوں کی پیلاہٹ دیکھنے کا بڑا ارمان ہے، پر آپ بڑی ہیں، پہل تو آپ کو ہی کرنی پڑے گی۔ انشراح بھی ڈسٹنگ میں لگ چکی تھی، مزدور آ کر سارا فرنیچر جگہ پر رکھ گئے تھے، مگر گھر کی صفائی اور چھوٹی بڑی کئی اشیاء کو ٹھکانے لگانے کا کام فی الحال باقی تھا، سو دونوں اپنے اپنے کام میں لگ گئیں۔ ساتھ ساتھ گپ شپ کا سیشن بھی جاری و ساری تھا۔ شادی کرنے کے لیے ایک عدد اچھے سے دلہا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو تاحال مفقود ہے، اس لیے دن میں خواب دیکھنا بند کر دو۔ یہ بات کہتے ہوئے ہانیہ کی آنکھوں میں ایک خوبرو جوان کا چہرہ ابھر کر ڈوبا تھا۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی، سوچ کر بھی کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا، اس لیے وہ ذہن میں آئی ساری سوچوں کو جھٹک کر اچھی طرح رگڑ رگڑ کر جھاڑو پونچھے میں مصروف ہو گئی، جبکہ انشراح فارس غازی کے بارے میں سوچنے لگی۔ مکسی میاں نے پروپوزل دیا تھا، اچھے خاصے سمجھدار بزرگ آدمی تھے، غور کرنا تو بنتا تھا، مگر جب تک مل نہ لیا جائے کچھ بھی سوچنا یا کہنا فضول تھا، اس لیے دیواروں میں کیل ٹھونکنے کے وقت اس نے ہانیہ کو مشورہ دیا کہ ڈرل مشین کیوں نہ پڑوسیوں سے مانگ لی جائے۔ ہانیہ نے انکار تو نہیں کیا تھا، مگر اس کار خیر کے لیے اسی کو بھیج دیا۔ انشراح کی تیسری بیل پر دروازہ کھلا تھا، اندر سے حسین و خوبرو نوجوان برآمد ہوا تو انشراح نے بغور سے سرتا پا دیکھا۔ بلیک جینز، وائٹ شرٹ پہنے، کلین شیو، وہ شخص اچھا خاصا چارمنگ لگ رہا تھا۔ اس کے حلیے سے اس کی عمر 21-22 تو لگ ہی رہی تھی۔ یہ اگر بھتیجا تھا تو پھر چچا تو یقیناً ہی اس کی عمر سے ڈبل ہوگا۔ اسے سوچ کر ہی جھرجھری لی، وہ مایوسی میں گھری کھڑی تھی، جبکہ اسے یوں سوچوں میں گم اپنی جانب تکتے پا کر غازی نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجا کر اسے متوجہ کیا۔ سوچنے کے لیے اتنی دور آنے کی زحمت کی آپ نے، حالانکہ یہ کام بخوبی آپ اپنے کمرے میں بستر پر پسار کر بھی سکتی تھی۔ وہ دھوپ کی شدت سے اکتا کر بولا تھا، جبکہ انشراح نے خاصا برا منہ بنایا۔ آپ کے ہاں مہمانوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی جاتی؟ وہ تڑخی۔ ضرور سکھاتے ہیں، مگر پڑوسیوں کے ساتھ لینے دینے کی تربیت تو میں نے خاص مقصد صاحب سے ہی لی، ورنہ پڑوسی اپنے گھر کم اور آپ کے ہاں زیادہ پائے جاتے ہیں، خاص طور پر چینی پتی پر تو 50% پارٹنرشپ تو کر کے ہی دم لیتے ہیں، وہ بھی مفت میں، یعنی پروڈکشن زیرو، پروفٹ فل۔ مقصد صاحب کے پچھلے کرایہ دار اگر بے حد لیچڑ واقع نہ ہوئے ہوتے تو یقیناً غازی آپ سے ایسی بات نہ کرتا۔ غازی کی بات پر انشراح کو ریئیکشن دینے ہی والی تھی کہ اس کی پشت پر سے 30-32 سالہ ہینڈسم ہیرو نما انسان مسکراہٹ لبوں پر سجائے برآمد ہوئے۔ آپ فارس ہیں؟ انشراح ساری باتیں بھول کر اس کی شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو چکی تھی۔ جی ہاں،
میں فارس ہی ہوں اور معذرت کے ساتھ اس وقت جلدی میں آپ کو جو بھی کام ہے آپ غازی کو بتا دیں، وہ آپ کی مدد کر دے گا، اور اس کی باتوں کا برا مت بنائیے گا، دل کا بہت اچھا ہے۔ فارس میاں نے بھتیجے کا شانہ تھپکا اور پیدل ہی گھر سے باہر چل دیے۔ جی فرمائیے۔ انشرا فارس کو جاتے دیکھنے میں ہی گم تھی جب اس کی سماعت سے غازی کی بیزار سی آواز ٹکرائی۔ دل تو چاہا کہ کھری کھری سنائی، مگر بہن کا گھر بسانے کی خاطر صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ وہ دراصل کیل ٹھونک دیجیے، ہمارے گھر میں ڈرل مشین بھی لیتے آئیے گا۔ دراصل مقصد صاحب گھر پر نہیں ہیں تو، اور ہم تو ابھی شفٹ ہوئے ہیں، سامان پوری طرح سے بکھرا ہوا ہے، کچھ پتہ نہیں کون سی چیز کہاں سے برآمد ہوگی۔ انشراح کی درخواست پر بادل نخواستہ وہ اس کی مدد کرنے چلا ہی آیا، اچھی طرح سے کیل لگا کر ساری پینٹنگز سے دیواریں سجا کر جب فارغ ہوا تو ہانیہ نے اسے زبردستی کھانے پر روک لیا۔ اب وہ ہر لقمے پر واہ واہ کرتا ہوا لذیذ کھانے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ہانیہ نے مقصد صاحب کے کچن میں دال چاول بنا لیے تھے، جنہیں اب وہ سب مل کر اچار کے ساتھ کھا رہے تھے۔ ایسا عمدہ اچار میں نے اپنی زندگی میں پہلے نہیں کھایا، کھٹے اچار کا چٹخارا لیتے ہوئے غازی نے کہا۔ ندیدہ کہیں کا، انشراح بڑبڑائی۔ غازی نے ٹیڑھی نظروں سے اسے گھورا۔ یہ اچار میری امی نے بنایا تھا، ان کے ہاتھ کا آخری کھانا، بتاتے ہوئے ہانیہ افسردہ ہوئی۔ غازی بھی جیسے اس کے دکھ کو محسوس کر سکتا تھا۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میری امی کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ دراصل اماں اور بابا دونوں کا ہی ایک ساتھ کار حادثے میں جاں بحق ہونا میرے اور چاچو کے لیے بہت بڑے صدمے کا باعث بنا، مگر زندگی رکی نہیں، اس لیے اب ہم انہیں محبت سے مسکرا کر یاد کرتے ہیں، رو کر یا افسردہ ہو کر نہیں۔ کھانا چھوڑ کر غازی نے ہانیہ کو دلاسا دیا۔ انشراح کو اس کی بات معقول لگی تھی، چپ کر کے کھاتی رہی۔ غازی نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ میں اب چلتا ہوں، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اگر تھوڑا اچار مل جاتا تو، وہ ہانیہ سے ہی مخاطب ہوا تھا۔ وہ کیوں نہیں ضرور کہہ کر اندر کمرے میں گم ہوئی۔ اچار کی برنیاں اسے کچن کی بجائے کمرے میں سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے، کچھ پڑوسی سچ میں لیچڑ واقع ہوتے ہیں۔ پانی پی کر ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے انشراح نے حساب بے باک کیا تو غازی ترملا کر رہ گیا۔ تبھی ہانیہ اچار کی برنی اٹھائے اندر سے برآمد ہوئی، جسے غازی نے شکریہ کے ساتھ وصول کیا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتا غائب ہو گیا۔ اچھا لڑکا ہے۔ ہانیہ کے کامنٹس پر انشراح کلسی تو ضرور تھی، مگر ہانیہ کے متوقع سسرال کی طرف سے اس کا دل برا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آخر ہانیہ کو منانا پہلے بھی اچھا خاصا مشکل کام تھا، اوپر سے کوئی بھی الٹی سیدھی بات ہو جاتی تو رہی صحیح کسر بھی پوری ہو جانی تھی۔ کھانے کے برتن سمیٹ کر وہ ایک بار پھر گھر کی سیٹنگ میں جٹ گئی تھیں۔ چاچو کیا چٹپٹا اچار ہے، قسم سے کھا کر دیکھیں، واہ لذیذ۔ شرفو کے بنائے گئے خستہ پراٹھے کا لطف کھٹا اچار دوبالا کر رہا تھا۔ اگلے دن ناشتے پر تعریفیں کر کر کے غازی نے زبردستی فارس کو بھی اچار کھلا ہی دیا تھا۔ وہ کھٹی چیزیں کم ہی پسند کرتا تھا، مگر اس اچار میں واقعی کوئی بات تھی، وہ تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ واہ بھائی، پیارے پیارے نئے پڑوسیوں کے قدم تو سچ میں مبارک ثابت ہوئے ہیں، پورے رمضان کا بندوبست کر دیا، اب سحری اسی اچار اور پراٹھے سے کر لیا کریں گے۔ فارس کو آملیٹ نہیں بنانا پڑے گا، اس لیے وہ خوش تھا۔ شرفو رمضان اپنے گاؤں میں گزارتا تھا، اس لیے وہ دونوں اپنی سحری افطاری خود ہی بناتے تھے۔ اس دفعہ بھی شرفو رفتے سفر باندھنے کو تیار تھا۔ سال بھر میں ایک مہینہ ہی وہ گاؤں رہ کر آتا تھا، ایسے میں اسے روکنا ان کو مناسب نہیں لگتا تھا۔ ویسے چاچو چھوٹی والی تو ذرا کھسکی ہے، مگر بڑی بہن ہیرا ہے، ہیرا، یقین کریں بہت خوش رہیں گے آپ۔ شادی کر لیں، کیوں چھڑے چھانٹ رہ کر لوگوں کی حسرت کا نشانہ بنتے ہیں۔ پچھلی گلی والی ہاجرہ باجی ابھی تک آپ کی آس لگائے بیٹھی ہیں، یاد ہے نا کیسے لو لیٹر لکھا کرتی تھیں آپ کو؟ وہ تو ایک دن ان کے ابا نے پڑھ لیا، اللہ جانے کون سا دم گھول کے پلایا۔ محترمہ نے پلٹ کر ایک بار بھی خط نہیں لکھا، پر یقین کریں اب بھی کہیں آپ سے سامنا ہو جائے تو ایسی دکھ بھری آہیں بھرتی ہیں، میرا تو دل بھر آتا ہے۔ غازی جذباتی ہوا، جبکہ فارس یوں تھا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ چاچو کب تک آپ اپنی ناکام محبت کے غم میں رولتے رہیں گے؟ آخر کب تک؟ اب بس کر دیں یار، 7 سال گزار دیے آپ نے ان کے انتظار میں، اب بھی آپ کو امید ہے کہ وہ آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گی؟ اب تک تو موصوفہ کے چنو منو بھی اس دنیا میں آ چکے ہوں گے۔ چچا کی ایسی بے لوث محبت غازی کی سمجھ سے تو بالا تر تھی۔ ابھی وہ لیکچر کا کوٹا مکمل کرنے ہی والا تھا کہ فارس کا فون بجنے لگا۔ وہ ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا، اس لیے ہاتھ صاف کر کے فون کان سے لگایا۔ دوسری جانب سے نہ جانے کون سی خبر موصول ہوئی کہ چہرے کے تاثرات سنجیدہ و سپاہر سے ہو گئے۔ غازی اندازہ لگاتا رہ گیا اور فارس اٹھ کر آفس چلا گیا۔ غازی آج سے کچھ دیر سے جانے والا تھا، اس لیے انگڑائی لے کر وہیں بیٹھا رہا۔ کم بخت محبت، وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آفس جانے لگا تو سامنے ٹیرس پر موجود انشراح کو اپنی جانب اشارہ کرتے پا کر لاحول پڑھ کر رہ گیا۔ اسے رکنے کا اشارہ کر کے وہ نیچے چلی آئی۔ یہ کس قسم کی حرکت تھی؟ تم نے مجھے ایسا ویسا لڑکا سمجھ رکھا ہے ہاں؟
انتہائی شریف و نفس عزت دار انسانوں میں لڑکیاں لاکھ اشارے کرتی رہ جائیں، پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ اس کے قریب پہنچتے ہی وہ گر جا۔ پھٹے منہ تمہاری سوچ کے اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس پر لعنت بھیجی تو اچھی خاصی پڑھی لکھی لڑکی کے خالص جاہلانہ حرکت پر وہ دان پیس کر رہ گیا۔ تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کا اشارہ کیا اس کی اشارہ کیا تھا رکنے کا، مگر لڑکے بس لڑکی کو دیکھ لیں بس، پھر ان کے دماغ میں اچھا خیال کبھی نہیں آئے گا، واہیات ہی سوچنا۔ انشرا اس کی بات پر جل بھون گئی تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، لنگور کہیں کا؟ یہ اس نے ہرگز بھی اس کے منہ پر نہیں کہا تھا، محض سوچنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ ویسے بھی جو بات وہ اسے کرنا چاہتی تھی اس کے لیے صلح صفائی کا ہونا ازحد ضروری تھا۔ کیا بکواس کرنی ہے، جلدی کرو، زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ گھڑی پر نگاہ دوڑاتے ہوئے اس نے اجرت آمیز انداز میں کہا، اپنی طرف سے اسے بھاؤ دینے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے، ابھی تم جاؤ، پھر بات کریں گے جب تمہارے پاس فرصت ہوگی۔ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، پیچھے وہ سارا دن متجسس سا پھرتا رہا۔ لو بھلا اتنے رازدارانہ انداز میں وہ لڑکی اسے کیا کہنے والی تھی؟ بلا وجہ ہی نخروں کے چکر میں بات ملتوی ہو گئی تھی۔ پہلی بار غازی نے اسے گلی میں دیکھا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا تھا جب وہ دونوں پہلی بار اس گلی میں گھر دیکھنے کے لیے آئی تھیں، دو خوبصورت لڑکیاں۔ غازی کا دل چاہا انہیں گھر پسند آ جائے، اور سچ میں ہی انہیں وہ جگہ بھا گئی تھی۔ 4 دن بعد ہی وہ وہاں شفٹ ہو گئی تھیں۔ ان کے گھر میں زن کا وجود نہیں تھا جس میں خدا کے بعد بہت بڑا ہاتھ اس کے اکلوتے چچا کا تھا، جو یونیورسٹی میں کسی کی محبت میں ایسے گرفتار ہوئے تھے کہ اب تک کسی معروح معجبین کی زلفوں کے جال میں بھٹکتے پھر رہے تھے، نہ کہیں اور نظر ڈالی نہ ہی شادی کی۔ چچا اسے عمر میں زیادہ بڑے نہیں تھے، اسی بدولت دونوں میں بہت بے تکلفی تھی۔ دونوں ایک ہی فرم میں ملازمت کر رہے تھے۔ چچا مینیجر تھے اور وہ ان کا اسسٹنٹ۔ غازی کو وہاں نوکری قسمت اور میرٹ کی بدولت ہی ملی تھی، مگر اب وہ اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھا ہی لیا کرتا تھا، کبھی لیٹ جاتا، کبھی ہاف لیو لیتا۔ فارس اسے کئی بار ڈانٹ چکا تھا، وہ وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتا، بعد میں پھر وہی حرکتیں۔ آج بھی وہ لیٹ ہی آیا تھا۔ فارس نے ہنسی ہشمگی نظروں سے گھورا تھا، مگر وہ ڈھیٹ بنا بیٹھ گیا۔ فارس نے آج سارے کام کا لوڈ اسی پر ڈال دیا تھا۔ اسے کہیں جانا تھا، اب کہاں یہ کم از کم غازی کو نہیں پتا تھا، مگر رات کو جب گھر پر ملاقات ہوئی تو اسے پوچھ ہی لیا۔ چچا جان کہاں گئے تھے آپ؟ جب سے آئے ہیں منہ اترا اترا سا ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی آپ کی موٹر سائیکل کی چین اتار کر بھاگ گیا ہو، پھر آپ کو سخت دھوپ میں پیدل گھر تک مارچ کرنا پڑا ہو۔ ایسا کچھ نہیں۔ فارس نے اس کے فضول سے مذاق کی تردید کی۔ پھر چہرے پر سایہ سا کیوں بنا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کسی نے آپ کی شکل پر گھنٹی باندھ کر زور سے بجائی ہو، اور اب تک آواز آ رہی ہو، ٹن ٹن ٹن۔ اس کی آواز پر فارس نے پاس پڑا میگزین اٹھا کر اس کی طرف اچھالا، جسے اس نے کمال مہارت سے کیچ کر لیا، اور اس کی اس نوازش پر سر جھکاتا آداب بجا لانے لگا۔ آج میں اس کے گھر گیا تھا۔ بالآخر فارس نے دل کا حال بیان کرنے کی ٹھانی۔ اس کے گھر؟ کس کے گھر؟ بھائی نام لیجیے۔ غازی اچھی طرح جانتا تھا، مگر آنکھیں مٹکائیں۔ ہانیہ کے گھر۔ ابھی ایک دوست نے اطلاع دی تھی کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں تعزیت کے لیے گیا تھا، مگر… فارس نے بات ادھوری چھوڑی، لہجہ شکستہ سا تھا۔ غازی نے اپنی سمجھ کے مطابق قصہ سمجھ لیا تھا، سو اٹھ کر اس کے برابر بیڈ پر آ بیٹھا، پیشانے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دینے لگا۔ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا، آج کل کے زمانے میں کہاں ہے وفا، بے وفاؤں کا راج ہے۔ ویسے ہیں تو آپ چچا، مگر بن گئے ماموں۔ لڑکی نے انتظار کروا کے مجنون بنا دیا آپ کو، اور خود اس کے 2 4 چننے مننے کاکے بھی ہو گئے۔ میں سمجھ سکتا ہوں چاچو، آپ کے دل پر اس کا منا دیکھ کر کیا گزری ہوگی، مگر یقین کریں دنیا ایسی ہی ہے۔ فارس سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ غازی مزید بولا۔ فارس نے اسے خود سے دور دھکیلا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم سے کچھ کہنا ہی بیکار ہے۔ فارس چڑ گیا۔ خدا کا خوف کرنے چاچو، ایک بے وفا حسینہ کے لیے اپنے خون اپنے اکلوتے بھتیجے کے ساتھ ایسا سلوک! وہ ڈرامہ کنگ تھا۔ فارس نے کشن اٹھا کر دے مارا، جوین اس کے شانے پر لگا۔ ایک اور فارس نے نشانے پر لیے مگر وہ بھاگ نکلا۔ پیچھے وہ پریشان سا ساری رات مضطرب رہا۔ آیا ہانیہ گھر چھوڑ کر گئی تو کہاں گئی؟ اسے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا، اور تو اور کسی کے پاس اس کا کانٹیکٹ نمبر اور موجودہ پتہ بھی نہیں تھا۔ پوری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ 3 دن لگے تھے انہیں گھر کو ترتیب میں لاتے لاتے۔ ادھر گھر صاف ستھرا ہوا، ادھر رمضان کی آمد ہو گئی۔ آج پہلا روزہ تھا۔ شدید گرمی میں روزے کے ساتھ دفتر آنا جانا اپنے آپ میں ایک جہاد تھا۔ انشرا تمہیں میں نے گروسری کے لیے لسٹ دی تھی، ساری چیزیں لے آئی تم؟ شام کے وقت افطاری بنانے سے پہلے ہانیہ نے انشرا سے پوچھا تو وہ سر پر ہاتھ مارتی اپنی یادداشت کو کوسنے لگی۔ یقین کریں آپی، میں بالکل بھول گئی۔ کل دراصل کچھ ایسے کیسز آ گئے آفس میں، سارا وقت انہیں کے بارے میں سوچتے ہوئے گزر گیا۔ ان کے خیالوں میں مارکیٹ جانا بالکل یاد نہیں رہا مجھے۔ انشرا یہ کر دیا یار، گھر
گھر میں تقریباً ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں، افطاری میں پکوڑے کھانے کا دل چاہ رہا تھا، بیسن بھی نہیں ہے، اب اس وقت روزے سے بازار کیسے جاؤں میں؟ ہانیہ کا موڈ خراب ہوا۔ دال چاول آٹا اور ضروری مسالوں کے علاوہ کچن میں کچھ بھی نہیں تھا۔ انشراح بھی کوئی تجویز سوچ ہی رہی تھی کہ غازی دسترخوان سے ڈھکی ہوئی ٹرے اٹھائے چلا آیا۔ السلام علیکم آتے ہی پہلے اسے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ بیک وقت اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے ہانیہ اور انشراح دونوں کی نگاہیں ٹرے پر جمی تھیں۔ دراصل پورا رمضان مقصد میاں کی افطاری ہماری طرف سے ہوتی ہے۔ آج پہلا روزہ تھا تو چاچو نے کہا نئی پڑوسیوں کی بھی افطاری کر لی جائے۔ غازی نے ٹرے میز پر رکھی۔ بہت بہت شکریہ، ہانیہ نے دل سے کہا۔ اس میں اس وقت واقعی کچھ پکانے کی ہمت نہیں تھی۔ تم رکو غازی، میں ابھی آتی ہوں۔ ہانیہ اسے رکنے کا کہہ کر ٹرے اٹھا کر اندر کچن میں گم ہوئی۔ روزہ بھی رکھا ہے یا مفت کی افطاریاں ہی بانٹتے پھر رہے ہو؟ انشراح نے طنزیہ جملہ کسا۔ ہر کسی کو اپنے جیسا بالکل نہیں سمجھتے۔ غازی کا جواب خاصا بچکانا سا تھا، مگر اس وقت یہی سوجا تھا۔ ویسے اس دن تم کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ یاد آنے پر غازی نے پوچھ لیا۔ انشراح کی آنکھیں چمکی۔ دراصل وہ ابھی نہیں بتا سکتی، پھر بتاؤں گی۔ ہانیہ کو کچن سے برآمد ہوتے ہوئے دیکھ کر انشراح نے بات سمیٹ دی۔ غازی بھی جیسے کچھ سمجھتے ہوئے چپ رہا تھا۔ ہانیہ نے خالی برتنوں کے ساتھ ساتھ اسے آم، سیب اور گاجر کا مربع بھی چھوٹی چھوٹی ڈبیوں میں بھر دیا تھا۔ ساتھ ہی ایک باؤل میں پودینے کی تازہ پیسی گئی چٹنی تھی۔ سیخ کباب کے ساتھ یہ چٹنی بہت اچھی لگتی ہے، میں نے بنائی ہے، سوچا تمہیں بھی ٹرائی کرنی چاہیے، اور دہی میں مکس کر لینا یاد سے۔ ہانیہ کی ساری باتوں کا جواب غازی کی ایک مسکراہٹ تھی۔ گھر آ کر اسے پودینے کی چٹنی کا رائتا بنا کر خصوصی طور پر فارس کو کھلایا تھا، اس امید پر کہ پیٹ کے رستے ہی کہیں دل میں جگہ بن جائے۔ چاچو شادی کر لے، کم از کم اچھا کھانا تو نصیب ہوگا۔ افطاری کے بعد مسجد جاتے ہوئے راستے میں غازی نے ایک بار پھر کہا۔ فارس نے اس کے سر پر چپت لگا دی۔ یہ اشارہ تھا کہ چپ رہو۔ نماز کے بعد غازی نے بطور خاص دعا مانگی تھی کہ ان کی زندگی کا چھڑا پن ختم ہو جائے بس۔ جبکہ فارس کو تو سمجھ آنا بھی بند ہو گیا تھا، وہ آخر کیا دعا مانگے۔ عشاء سے پہلے وہ کچھ ضروری چیزیں لینے کے لیے قریبی سپر مارکیٹ آیا تھا، جہاں انشراح کو پہلے سے موجود دیکھ کر غازی کو خاصی خوشی ہوئی۔ شاپنگ کے بعد غازی اور انشراح قریبی آئس کریم پارلر میں آ بیٹھے تھے۔ جلدی بتا دو اب آخر ماجرا کیا ہے؟ 2 چاکلیٹ آئس کریم آرڈر لے کر وہ سیدھا مدعے پر آیا تھا۔ بات بہت سنجیدہ ہے، مجھے نہیں معلوم تم سے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں، مگر اس کے سوا مجھے اور کوئی راستہ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ تمہاری مرضی اور مدد دونوں ہی بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی تھی۔ بس 1 منٹ یہیں رک جاؤ، کہیں تم مجھے پرپوز تو نہیں کرنا چاہتی؟ نہ نہ نہ، سوچنا بھی مت۔ میں نے فارس چاچو کی زندگی سے بہت بڑا سبق سیکھا ہے، یہ عشق وشق کے چکر میں مجھے ہرگز نہیں پڑنا۔ میں تو بس سیدھا شادی کروں گا، جو فارس چاچو کی شادی سے پہلے ہرگز ممکن نہیں۔ غازی کی جو سمجھ میں آیا اس نے کہہ دیا۔ اسے اس لڑکی سے خطرہ ہی تھا، جب سے اس سے ملا تھا دل میں عجیب سی ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ قریب تھا کہ انشراح اسے سخت سناتی کہ ویٹر آئس کریم لیے چلا آیا۔ انشراح نے خود کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا تھا، ورنہ غازی کی بات پر اسے غصہ تو بے حد آیا تھا، مگر وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے وہ غصہ پی گئی۔ یوں بھی ماہ رمضان تھا، نیکی کے ماحول کا اثر اس پر بھی ہوا تھا۔ میں تمہاری نہیں، تمہارے چاچو کی بات کر رہی ہوں۔ انشراح کی بات پر غازی کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ کیا مطلب؟ تم چاچو کے لیے پروپوزل لے کر آئی ہو؟ غازی کو آئس کریم کا ذائقہ یکلخت زہر لگنے لگا۔ ہاں دیکھو، تمہارے چاچو سے پرفیکٹ لڑکا مجھے اور کہیں نہیں مل سکتا۔ انشراح کی بات پر غازی تب کیا، کیسی بے حیا لڑکی ہو، اپنے منہ سے اپنا رشتہ مانگ رہی ہو؟ بکلم خود، یعنی کہ حد ہو گئی ہے یہ آج کل کی لڑکیاں، توبہ! کتنی بکواس کرتی ہو تم غازی، میں اپنے رشتے کی بات نہیں کر رہی، میں ہانیہ آپی اور فارس بھائی کے رشتے کے بارے میں بات سوچ رہی ہوں، مگر تم سے کچھ بھی کہنا فضول ہے۔ وہ برا مان کر اٹھ کھڑی ہوئی، پرس اور سامان اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ غازی نے بھی جلدی سے بل پے کیا اور اس کے پیچھے لپکا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا، ایک وقت میں ہم دونوں نے ایک ہی بات سوچی، میں تو خود فارس چاچو کو بول بول کر تھک گیا ہوں کہ شادی کر لیں، مگر جناب ہیں مانتے ہی نہیں، ان کا بھی قصور نہیں، وہ محبت میں دھوکہ کھا چکے ہیں، اس لیے اب رسک لینے کو تیار نہیں ہے۔ غازی اس کے ساتھ ساتھ چلتا کہہ رہا تھا۔ انشراح نے رک کر اسے گھورا۔ اتنے مینرز نہیں کہ ایک لڑکی سے سامان ہی پکڑ لو۔ اس کی بات پر غازی نے سر کھجاتے ہوئے بھاری بھرکم لفافے اٹھا لیے۔ ایسا ہی کچھ ہانیہ آپی کا کیس بھی رہ چکا ہے ماضی میں، لیکن رات کی بات کی، اب ان دونوں کو اس قصے پر مٹی ڈال دینی چاہیے۔ تھوڑا ریلیکس ہوتے اب انشراح فٹ پاتھ پر غازی کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہوئے کوئی اسکیم پلان کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کو محبت کی گری ہوئی عمارت کے ملبے سے نکالنے کے لیے ہمیں کوئی خفیہ اسکیم پلان کرنی ہوگی، ورنہ تو فارس چاچو کا ماننا مشکل ہے بہت۔ غازی نے صاحب گوئی سے کام لینا مناسب سمجھا۔ آپی بھی تو نہیں مانتی، لیکن میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے جس سے دونوں مان جائیں گے۔ انشراح نے لب کچلتے ہوئے اسے اپنے دماغ میں چلتی سوچوں سے آگاہ کرنا چاہا۔ اور وہ کیا اسکیم ہے؟ غازی ہمتاً گوش تھا۔ تمہارے چچا تمہاری خاطر بہت بڑی سی قربانی دے سکتے ہیں کیا؟ انشراح نے جیسے تمہید پانے کی کوشش کی۔
چاچو اپنے جگر ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں میری خاطر۔ چچا غازی چچا کی بے انتہا محبت پر اترایا۔ تو بس پھر تم اپنے چاچو سے کہو کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ تمہارے چاچو رشتہ لے کر آئیں گے تو میں شرط رکھ لوں گی کہ وہ ہانیہ آپی سے شادی کریں، تبھی میں ان کے بھتیجے کے بارے میں سوچوں گی۔ اس کے پلان پر غازی اشش کر اٹھا۔ اور تمہاری آپی وہ کیسے مانیں گی؟ ساتھ ہی اس سے سوال کیا۔ ظاہر ہے اب آپی میری شادی میں رکاوٹ تھوڑا ہی بنیں گی۔ ظاہر ہے وہ مجھ سے بے حد محبت کرتی ہیں اور وہ اچھی طرح جانتی ہیں مجھے بچپن سے ہی شادی کا کس قدر شوق رہا ہے۔ وہ چہرے پر جھولتی لٹ کو سنوارتے ہوئے بڑی ادا سے بولی۔ اور جب وہ دونوں شادی کے لیے مان جائیں گے تو ہم انہیں تب کیا جواب دیں گے؟ غازی دودھ کی کوڑی لایا تھا۔ پہلے ان کی شادی کروا دیں گے، پھر جب ہماری باری آئے گی تو سچ بتا دیں گے جو سچ ہے۔ قصہ ختم اور کیا؟ انشرا نے چٹکی بجائی جیسے یہ اس کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ غازی کا موڈ بگڑا یعنی اینڈ میں مجھے کیا ملا؟ چچی جو تمہیں چاہیے، انشرا نے نخوت سے کہا۔ غازی صبر ہی کر کے رہ گیا تھا، مگر واقعی بات اس کے دل کو لگی تھی۔ ویسے بھی وہ اکلوتے چچا کو کسی بے وفا کے ہجر میں گھلتا اب اور نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ گھر آیا تو فارس کو افسردہ شاعری کی کتاب پڑھتے پایا۔ ناکام عاشقوں کے اس دکھیارے روپ سے نفرت ہے مجھے بھائی۔ بچی نہیں ملی تو دفعہ مارو، آگ لگاؤ، نام نہ لو، یاد نہ کرو۔ غازی کا انداز بے حد دل جلا تھا۔ جواب میں فارس کی ٹھنڈی چار آہ بھرنے پر وہ مزید بدمزہ ہوا۔ بینڈ باجا بارات کا بندوبست کر لیں چاچو۔ کیوں بھائی؟ فارس اس کی بات پر ٹھٹکا۔ میری دلہن لے کر آنی ہے۔ غازی دھماکہ کرتے ہوئے بڑا پرسکون تھا۔ کہاں سے؟ فارس کو اس کی بات پر یقین نہیں ہوا تھا۔ بونگی سمجھ کر شکی نگاہوں سے گھورنے لگا۔ وہ ہے نا سامنے والے گھر میں نئے پڑوسی، ارے بھائی وہی لڑکی جو اس دن گھر پر آئی تھی، اپنی انشرا۔ غازی کہتے ہوئے تھوڑا شرمایا، لجایا تو فارس کو یقین کرنا ہی پڑا۔ ابھی تک تو پرائی ہی ہے، البتہ مگسی صاحب سے بات کرنی پڑی۔ پھر دھڑلے سے اپنی کہنا۔ فارس کا اشارہ وہ سمجھ گیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں، مگسی میاں کا کیا کام، لڑکی سے میں نے خود بات کر لی ہے۔ آپ اس کی بڑی بہن کے پاس میرا رشتہ لے کر جائیں اور بس فوراً سے نکاح کی تاریخ طے کر دیں۔ غازی ہتھیلی پر سرسوں جمانے کو تیار بیٹھا تھا۔ تم کچھ زیادہ ہی فاسٹ نہیں ہوتے جا رہے؟ لڑکی سے بات بھی کر لی؟ فارس کو دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ وہ غازی کو اچھی طرح جانتا تھا، اتنی آسانی سے شادی کرنے والوں میں سے تو ہرگز نہیں تھا وہ۔ اسے تو ضد لگا رکھی تھی کہ فارس کی شادی سے پہلے وہ شادی نہیں کرے گا۔ پھر یکایا پلٹ کیسے گئی؟ آپ سے ہی سیکھا ہے، زیادہ دیر کے نتیجے اچھے نہیں نکلتے۔ غازی نے بڑا لپیٹ کر طنز مارا تھا۔ فارس جل کر خاک ہو گیا، اب تو وہ بھی نا امید ہو گیا تھا۔ ہانیہ کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، اوپر سے غازی کی نیگیٹو باتوں نے اس کی ہمت بالکل ہی توڑ دی تھی۔ آپ کے لیے پرپوزل آیا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے انشرا نے ہانیہ کو جا لیا۔ ہاں ہاں ہاں، میرا رشتہ؟ کس بے وقوف نے مانگ لیا؟ وہ مذاق سمجھ کر ہنسنے لگی۔ غازی نے پاگل ہوئی ہو، وہ تو بچہ ہے بالکل۔ ہانیہ نے فوراً اعتراض کیا۔ ارے نہیں آپی، غازی نے اپنے چچا کے لیے پروپوزل مانگا ہے۔ انتہائی ڈیشنگ انسان ہے وہ، یہی نہیں بہت سلجھے ہوئے تہذیب یافتہ اور پڑھے لکھے بھی ہیں۔ یہ دیکھے تصویر۔ انشرا نے اپنے موبائل میں غازی سے فارس کی چند تصویریں منگوائی تھیں، ہانیہ کو دکھانے لگی۔ ہانیہ تو تصویر دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ یہ قسمت کیسا کھیل کھیل رہی تھی؟ اتنی لمبی جدائی کے بعد اب وہ یوں اس طرح اس کے سامنے آیا تھا۔ کیا فارس نے مجھے دیکھا ہے؟ ہانیہ نے سوال کیا۔ نہیں، انہیں میری کوئی تصویر مت بھیجنا۔ ہانیہ کی بات پر انشرا کا چمکتا چہرہ ماند پڑا۔ اتنا اچھا رشتہ ہے آپی، پلیز انکار مت کریں۔ اس نے التجا ہی کر ڈالی تھی۔ میں نے کب انکار کیا؟ ہانیہ نے مسکراہٹ روکی۔ ہاں مطلب آپ نے ہاں کر دی؟ انشرا کو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا تھا، غور سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ یہ وہی فارس ہے، یونیورسٹی والا؟ ہانیہ کی بات پر انشرا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ غازی رشتہ مانگنے کی غرض سے آج ان کی طرف آیا تھا۔ انشرا نے بڑی اچھی طرح خاطر مدارت کی تھی۔ تمہاری آپی دکھائی نہیں دے رہی؟ فارس نے پوچھ لیا۔ وہ جب سے آیا تھا ان سے ملاقات ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آپی تو آفس گئی ہیں، وہ آرام سے بولی۔ لیکن مجھے تو ان سے ملاقات کرنی تھی، آخر رشتے کی بات بڑوں ہی میں طے پائے تو بہتر ہوتا ہے۔ جی فارس بھائی، بجا فرمایا آپ نے، مگر آپ آپی سے پہلے مجھ سے بات کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ آپ سے تو غازی بات کر ہی چکا ہے۔ فارس کو سمجھ نہیں آیا وہ اس سے بھلا کیا بات کرے، لیکن غازی نے اب تک میری بات نہیں پہنچائی۔ میں نے اسے صاف صاف کہا تھا کہ میں صرف اسی شرط پر شادی کروں گی جب میری آپی کی شادی ہو جائے گی۔ جواب میں اس نے میری آپی کا ہاتھ آپ کے لیے مانگا تھا۔ اب شرط اتنی سی ہے کہ آپ میری آپی سے شادی کر لیجیے اور میں آپ کے بھتیجے سے کر لیتی ہوں۔ ویسے بھی فارس بھائی، گیو اینڈ ٹیک کا زمانہ ہے، میں ایسی بات کبھی نہ کرتی، مگر مجبوری یہ ہے کہ آپی کا میرے سوا اس دنیا میں اور کوئی نہیں، میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ اب آپ پر ہے، جو بھی فیصلہ آپ کریں۔ انشرا کی پوری بات سن کر فارس ایکسکیوز کرتا وہاں سے اٹھایا تھا۔ انشرا نے فوراً فون کر کے غازی کو اطلاع دی، ہانیہ اور فارس کے ماضی کے بارے میں۔ وہ بھی غازی کو پہلے ہی بتا چکی تھی، وہ دونوں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ فارس ہانیہ کا سینئر تھا، مگر ورک شاپس کے سلسلے میں ان کی ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ملاقات میں کب جذبات پیدا ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا تھا، وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ فارس نے ہانیہ کو پرپوز کیا تھا، مگر اس سے اس وقت اپنی مجبوریاں بتا کر اسے کچھ عرصہ انتظار کرنے کو کہا تھا۔
हानिया के घर की जिम्मेदारी पूरी तरह उसके कांधों पर थी। बीमार वालदा और इकलौती छोटी बहन, ऐसे में वो उन्हें छोड़ नहीं सकती थी। ना ही वो फारिस पर कोई बोझ डालना चाहती थी, इसलिए उसने इंतज़ार करने का कहते हुए सारे राब्ते मुनक़ता कर दिए थे। अम्मा के इंतकाल के बाद हानिया ने चाहा था कि वो उससे राब्ता करे, लेकिन दिल में अनजाना सा खौफ था। भला कोई मर्द ऐसी सच्ची मोहब्बत कहाँ करता है कि 7 साल एक ऐसी लड़की के इंतज़ार में गुजार दे, जिसके मिलन की मुकम्मल उम्मीद भी उसे ना हो। मगर वो नहीं जानती थी, फारिस की मोहब्बत अनमोल और जज़्बे बिल्कुल सच्चे और पुख्ता थे। अब जब वो फारिस के बारे में जान चुकी थी, तो उसे थोड़ा सताने और सरप्राइज़ करने के लिए अपनी असलियत छुपा ली थी। ऊपर से इंशरा ने हानिया को अपना और गाज़ी का प्लान भी बता दिया था, जिसे जारी रखने का हुक्म अब उन्हें हानिया ने दिया था। गाज़ी भी फारिस की महबूबा के बारे में जानकर झूम सा उठा था। किसी के सब्र का ऐसा मीठा फल मिलते वो अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा देख रहा था। मैंने लोहा गर्म कर दिया है, अब बस एक कारी ज़रब की ज़रूरत है, इंशरा ने फ़ोन पर गाज़ी से कहा था। तब तक फारिस घर पहुंच चुका था। गाज़ी ने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया था। फारिस को लौटे काफ़ी देर गुजर गई, मगर उसके पसीने खुश्क होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ तो बताएं चाचू। गाज़ी के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। क्या बताऊं, तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। फारिस ने शकी नज़रों से उसे यूं देखा कि गाज़ी को सीरियस रहना दुश्वार लगा। क्या बताता मैं आखिर आपको। मैं इंशरा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, और मोहब्बत के छिन जाने का दुख आपसे बेहतर कौन जानता है। मैं अपने हाथों अपनी मोहब्बत का खून नहीं कर सकता, इसलिए सोचा ये कार खैर आप ही कर डालें। अब आखिर में आपको ज़बरदस्ती शादी के लिए मजबूर तो नहीं कर सकता। उसने एक्टिंग के भरपूर जौहर दिखाए थे। तीर सीधा फारिस के दिल में पैवस्त हुआ था। 2 दिन सोचते रहने के बाद उसे शादी की हामी भर ली थी। यूं भी गाजी के सिवाय इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। वो उसकी खुशियां हर सूरत उसे देना चाहता था, इसलिए दिल पर पत्थर रखते हुए मान गया। गाजी की तो गोया लॉटरी लग गई थी। चाचू के साथ साथ चची उसकी भी मनपसंद बनकर आ रही थी। भला और क्या चाहिए था। मगसी मियाँ ने निकाह का बंदोबस्त करने की पूरी जिम्मेदारी ली थी। निकाह की सादा सी तकरीब मगसी मियाँ की तरफ ही रखी गई थी। निकाह का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा था, फारिस के होश उड़ते जा रहे थे। वहीं हानिया और इंशरा बड़ी पुरजोश और खुश खुश शॉपिंग में मसरूफ थी। पारिस ने एक बार भी दुल्हन देखने की फरमाइश नहीं की थी, जो उन सबके मंसूबे के लिए अच्छा साबित हो रहा था। आज 15 रमज़ान थी। उन्होंने गली में गरीबों, मिस्किनों और मोहल्लेदारों के लिए खास इफ्तारी का इंतज़ाम किया था। कैंप लगाकर एक तरफ बिरयानी का स्टॉल लगाया, तो दूसरी तरफ पकोड़े, दही बड़े बड़े और फालसे का शरबत। लोग दूर दूर से आकर थैलियों में खाना भरवा कर उन्हें दुआएं देते ले जा रहे थे। हानिया खिड़की में खड़ी इन दोनों की जाँ फिशानी और हमदर्दी का जज्बा देख रही थी। वैसे आप ही हम कितने खुद गर्ज हैं, अपनी खुशियों में दूसरों की महरूमियों के बारे में सोचते ही नहीं। मगर ये लोग थोड़े मुख्तलिफ है ना। इंशरा ने थोड़ा अफसरदा होते हुए हानिया की सलाह ली। बाकी इंशरा नेकी छोटे पैमाने पर हो या फिर बड़े पैमाने पर, बस नेकी का जज्बा ज़रूर होना चाहिए। क्या ख्याल है आप ही, कल हम भी एक स्टॉल लगा लें। इंशरा शरीर होती उसके कंधे पर ढलकी। उन्हें कॉपी करना ज़रूरी नहीं, हाँ, मगर उनकी सोच को समझ कर उस पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। उनकी कोशिश दूसरों के काम आना, उनकी मुश्किल आसान करना है। इसलिए हम भी इस दफ़ा की तनख्वाह की आधी आधी रकम गरीबों में बांट देंगे। किसी की मदद हो जाएगी तो दुआएं मिलेंगी। हानिया ने नेकी करने के लिए अपना तरीक़ाकार ढूंढ लिया था। उसके शाने पर सर रखे वो खिड़की से बाहर बड़ी मोहब्बत और खुश इखलाकी से खाना बांटते हुए गाजी को देखने लगी। एक अजीब सा एहसास दिल में जागा तो वो नज़रें झुका गई। हाय अल्लाह, ये क्या हो रहा है। उसने दिल ही दिल में खुद को डांटा, मगर दिल जब किसी बात पर अड़ जाए तो कहाँ मानता है। गाजी ज़बरदस्ती फारिस को शॉपिंग पर ले आया था। अब मजबूरन उसे शॉपिंग भी करनी पड़ रही थी। यूं भी वो गाजी की खुशियों में पूरी तरह शरीक होना चाहता था। आखिर गाजी का उसके सिवा था ही कौन। चाचू आप रुके, मैं अभी आता हूँ। उसे क्लॉस की ब्रांड पर रुकने का कहकर गाजी जाने कहाँ चला गया था। वो यूं ही सरसरी कपड़ों पर नजरें दौड़ाने लगा, जब उसकी नज़र कुदरती हानिया से टकराई थी। तुम यहाँ। वो बेहद बेताबी से उसकी जानी बढ़ा था। फारिस तुम। हारिस की तो सिट्टी ही गुम हुई। कमबख्त गाजी ने तो नहीं बताया कि वो भी शॉपिंग जाने वाले हैं। उसने दिल ही दिल में गाजी के लत्ते लेने का प्रोग्राम तरतीब दिया। कैसे हो फारिस? तुम नहीं जानती मैं कैसा हूँ। अब भी वहीं उसी धर्ज पर खड़ा हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़ कर गई थी। फारिस की बात पर हानिया ने चाहते हुए भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तुम्हारी वालदा का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैं ताज़ियत के लिए गया था, मगर तुमने तो वो घर ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि कोई कांटेक्ट नंबर तक नहीं छोड़ा पीछे। तुम्हारा पुराना नंबर तो तुम पहले ही बंद कर चुकी थी। ऐसी भी क्या बेइतनाई थी, थोड़ा राब्ता तो रख सकती थी। बात बेइतनाई की नहीं, तुम मेरी मजबूरियां जानते थे फारिस। अगर मैं तुमसे राब्ता रखती तो मुझे अपने कमज़ोर पर जाने का डर था। बस इसीलिए कभी बात नहीं की तुमसे। खैर तुम बताओ, शॉपिंग पर अकेले आए हो? हानिया ने अचानक ही बात का रुख बदल दिया था। नहीं, गाजी के साथ आया हूँ। लेकिन तुम यहाँ जेंट्स कॉर्नर पर खैरियत? फारिस का अंदाज हानिया ने बखूबी समझ लिया था।
ہاں میں اپنے ہسبینڈ کے لیے شاپنگ کرنے آئی تھی، وہ بھی ساتھ ہی آئے ہیں، ایکسکیوز می۔ بڑا سا جھوٹ بول کر اس کی حالت کا لطف لیتے ہوئے ہانیہ آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ فارس کا انتظار اس کے منہ پر تمانچے کی طرح پڑا تھا کہ اس نے نکاح کا مضبوط ارادہ باندھ لیا تھا، اسے نہ مل سکی تو کیا ہوا؟ غازی کو تو اس کی چاہت ضرور ملنی چاہیے تھی۔ غازی اوپر پرفیوم کارنر پر تھا جہاں اس کی ملاقات انشرا سے ہوئی۔ پلان ہو کے جا رہا ہے نا؟ انشرا نے سب ٹھیک ہے پوچھنا چاہا۔ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، مگر کیا؟ انشراح کو غازی کے مگر کہنے پر فکر مندی لاحق ہوئی۔ میں وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب فارس چاچو کے سامنے ہم نے نکاح سے انکار کیا اور ہمارا جھوٹ کھلا تو وہ بہت بری درگت بنائیں گے میری۔ غازی نے انشراح سے کیا اگلوانے کی کوشش کی تھی، اس کی خبر اسے نہیں تھی، اگر ہوتی تب بھی وہ اسے اپنی دلی کیفیت کا پتہ اتنی آسانی سے ہرگز نہ دیتی۔ غازی نے انشراح سے کہ سو تو ہے کہہ کر چپ ہو رہی۔ نکاح ٹوٹنے کے خیال سے دونوں کی جان جا رہی تھی، مگر بلا کے ضدی تھے، اقرار کرنے پر تیار ہی نہیں تھے۔ ویسے تم اکیلی آئی ہو؟ اسے یوں ہی پوچھ لیا۔ وہ پرفیومز لے چکا تھا، بل پے کر رہا تھا۔ انشراح بھی فارغ ہی تھی۔ نہیں ہانیہ آپ بھی ساتھ آئی ہیں۔ اس کی بات پر غازی کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ انشراح بھی جیسے اس کے بن کہے ہی سمجھ گئی تھی کہ فارس بھائی بھی نیچے موجود تھے۔ اوہ شٹ! دونوں بیک وقت کور سی انداز میں بولے اور پھر شاپرز اٹھا کر وہ نیچے بھاگ آیا جہاں فارس اسے بالکل نارمل کھڑا شاپنگ کرتا ملا تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ بعد میں گھر آ کر ہانیہ نے فون پر غازی کو فارس سے ملاقات کا احوال من ون سنایا تھا اور آئندہ احتیاط کرنے کا بھی کہا تھا۔ شکر ہے بال بال بچ گئے۔ فون بند کر کے اس نے تہہ دل سے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے نکاح کا دن بھی آ گیا۔ مکسی میاں کے لاؤنج میں نکاح گواہان اور دلہا سب موجود تھے، بس دلہن کا انتظار تھا۔ فارس انتہائی افسردہ سا بیٹھا ہوا تھا، محبتوں سے پہلے ہی چھن چکی تھی، اب اپنی ذات کی آزادی بھی وہ خود کو کسی اور کے نام کر کے گنوانے جا رہا تھا۔ دلہن کی آمد کا شور اٹھا تو اسے بھی جھکی نظریں اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے ہانیہ سجی سوری دلہن بنی اندر داخل ہوئی تھی، اس کے ہمراہی میں گلابی فراک پہنے میک اپ کیے فل تیار۔ انشراح نے بھی اندر داخل ہوتے ہوئے غازی پر بجلیاں گرائی تھیں۔ غازی کا دل تھم سا گیا اور وہ اسے نکاح کرنے سے کیسے انکار کرے گا؟ دل بے چین ہوا۔ دوسری طرف انشراح کو بھی یہی خوف کھائے جا رہا تھا۔ فارس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ ہانیہ نے سلام کیا تو وہ جیسے ہوش میں لوٹا۔ تم یہاں پر؟ فارس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا پوچھے ان سے۔ یہی تو ہے میری آپی، انشراح نے اسے اطلاع پہنچائی۔ فارس نے مڑ کر غازی کی طرف دیکھا تو اس نے بھی اپنے دانت چمکائے۔ ایسا خود غرض بھی نہیں ہوں میں چاچو، غازی نے کالر کھڑے کرتے ہوئے ترنگ میں کہا تو فارس کشن اٹھا کر اسے مارنے کو لپکا، جبکہ غازی اپنے بچاؤ کے لیے ہانیہ کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ اور تم موصوفہ کیا کہا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں؟ فارس غازی کا پیچھا چھوڑ کر ہانیہ کے سر ہوا تو اس نے بڑی معصومیت سے اپنے کان کے لمحے چھوتے ہوئے معذرت طلب کی۔ فارس کی انگ انگ سے خوشی پھوٹنے لگی۔ بڑے شاندار ماحول میں نکاح پڑھوایا گیا تھا۔ چلو اب تمہاری باری، فارس نے غازی کی گردن دبوچی۔ بالکل، انشراح یہاں تشریف لاؤ، بڑی اتاولی ہو رہی تھی شادی کے لیے۔ ہانیہ بھی شیر بنی۔ غازی نے انشراح کی طرف دیکھا۔ آیا اب کیا کیا جائے؟ انکار کرنے کی نہ تو جرت تھی نہ ہی خواہش۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ ہاں فارس نے آرڈر جاری کیا تو مولوی صاحب فوراً ہی حرکت میں آئے۔ آپ کو حق مہر سکہ رائج الوقت 50,000 کے تحت غازی ولد حیدر شفیع کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کے سوال پر انشراح کو چپ لگ گئی تھی اور غازی کا دل بڑی رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ آواز اس کے کانوں تک آ رہی تھی، دھک دھک دھک۔ قبول ہے۔ بخیر و خوبی دونوں نکاح اختتام پذیر ہوئے تھے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر آج چاند رات ہوتی، چاند بھی ہماری محبت کا خاموش گواہ بنتا۔ ہانیہ اور فارس رات کو اپنے کمرے کے ٹیرس پر میوے گفتگو تھے۔ ایسا کیوں سوچتے ہو؟ چاند میرا دل ہے نا، اور چاندنی تم۔ فارس کی بات پر ہانیہ شرمائی۔ ویسے تمہارے ڈائلاگ اب کافی امپروو ہو گئے ہیں، ہانیہ نے اسے چھیڑا۔ یونیورسٹی کے زمانے میں تم نہایت سستی لائنز مارتے تھے۔ انہیں سستی لائنز پر مرتی تھی تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو؟ وہ سر ڈھونڈتے ہوئے چہکا۔ ویسے تم مربع بڑا اچھا بناتی ہو، چٹنی بھی، مگر میری زندگی کو ہجر کے گرائنڈر میں جو رگڑا ہے تم نے، اس کے لیے تو تمہارا کوئی جواب نہیں۔ وہ شکوہ کہ نہ ہوا تو ہانیہ نے اس کے کیوٹ پھولے ہوئے گال کھینچے۔ گزرا ہوا زمانہ یاد کر کے کیوں جلنا کرنا، اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا، انفیکٹ پہلے سے بھی زیادہ، کیونکہ پہلے میں تم پر اتنا ٹرسٹ نہیں کرتی تھی، لیکن اب تمہارے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ اچھا جی، اتنا یقین ایک دم سے؟ وہ کیسے؟ فارس نے اس کے نرم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے خود سے قریب کر لیا تو وہ شرما گئی۔ تم نے اتنا لمبا ہجر جو کاٹا ہے میرے لیے، یہ اس کا انعام ہے۔ بس اتنا سا انعام؟ وہ شرارت سے بولا تو ہانیہ جھیم گئی۔ یہ تو رہا اوپر والوں کے کمرے کا منظر، اب آئیے نیچے دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ یعنی کہ میری پرسنالٹی کے سحر سے بچ نہیں پائی تم؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی غازی نے اتراتے ہوئے روب جھاڑنے کی کوشش کی تھی جو اسے مہنگی پڑی۔ شکل دھو کر رکھو، تم نے مجھے بے وقوف سمجھا ہے؟ میں انکار کر دیتی اور تم معصوم بن جاتے فارس بھائی کے سامنے، مجھے تو تمہاری نیت خراب لگتی ہے۔ تم نے اتنی آسانی سے جی قبول ہے کیسے کہہ دیا؟ انشراح نے اس کی نقل اتاری۔ واہ میزنی بلی، سمجھ گیا تھا میں تمہاری چال، تبھی سمجھ گیا تھا، اسی لیے تو میں نے بھی ہاں کر دی۔ غازی نے پینترا بدلا۔ دونوں کو
کو محبت ہو گئی تھی اور دونوں ہی اعتراف کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ یہ پکڑو اپنا تکیہ اینڈ تخلیہ۔ انشرا نے ایک تکیہ اسے تھمایا اور جانے کا حکم دیا۔ ایکسکیوز می، یہ میرا کمرہ ہے۔ غازی نے جیسے اسے یاد دلانا چاہا، تم ایسے نہیں مانو گے۔ بلاؤں فارس بھائی کو، انشرا نے دھمکایا تو وہ دانت کچکچاتا ہوا اسے شدید کینہ توز نظروں سے گھورتا صوفے پر منتقل ہو گیا۔ اس سے تو کوارا ہی بھلا تھا میں۔ انشرا نے بے دردی سے اس کے بیڈ پر قبضہ کر لیا تھا۔ دل جلا، وہ بلند آواز میں بڑبڑائی۔ بھول ہے تمہاری، میرا دل صاف شفاف آئینے کی طرح ہے، بالکل چاند جیسا۔ غازی صوفے پر لیٹ چکا تھا، اس نے لیٹتے ہی جوابی کارروائی کی تھی۔ وہ بھی گرہن زدہ۔ سونے سے پہلے یہ آخری گفتگو تھی جو ان کے درمیان ہوئی تھی۔ ارے گھبرائے نہیں، محبت سے کوئی کب تک دور رہ سکتا ہے؟ یہ بھی کوئی کسی روز کو، ضد، جھگڑا اور انا کو بھول کر اپنی خوشیاں چاند رات کے سنگ منانے والے ہیں۔ اس دن ان کے دل اور چہرے دونوں ہی چاند کی طرح جگمگائیں گے اور زندگی چاہت کے رنگوں سے بھرپور ہوگی۔